السلام علیکم۔ چلیں جی، میں آج پھر سے وہیں سے حاضر ہوں جہاں سے چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو 5 ڈراموں کے بارے میں بتایا تھا جو کہ ورتھ واچنگ ہیں، ضرور دیکھنے چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو اور 5 ڈراموں کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ تو چلیں اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں جی سب سے پہلا ڈرامہ ہے میرے پاس تم ہو۔ تو یہاں ہم بات کریں گے میرے پاس تم ہو ڈرامے کے کچھ اہم کرداروں کے بارے میں اور اس کی سٹوری کے بارے میں۔ تو ڈرامے میں ہمایوں سعید ہے، عائزہ خان ہے، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے، عدنان صدیقی ہیں اور ہیرا مانی ہیں، اور عدنان کی وائف کا سویرا ندیم ہے۔ تو ڈرامے کی کہانی کچھ اس طریقے سے دکھائی ہے کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں، ہمایوں اور عائزہ دونوں میاں بیوی ہیں، بہت خوش ہیں، ایک بیٹا بھی ہے، لائف بہت اچھی جا رہی ہے جیسے کہ ہوتا ہے یوجولی، وہی سب چل رہا ہے۔ تھوڑی بہت فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کی لائف میں، کچھ پرابلمس ہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ پر وہی جتنا ہوتا ہے اتنا کم ہی لگتا ہے ہمیشہ، تو ڈرامے میں وہی چل رہا ہے۔ تو پھر کہانی میں ایک موڑ جب آتا ہے جب کہ اپنی کسی فرینڈ کے بھائی کی شادی میں عائزہ خان عدنان صدیقی سے ملتی ہے۔ عدنان صدیقی کو دکھایا ہے کہ بہت ہی امیر آدمی ہے، بہت اچھا بزنس کرتا ہے، یہ سب، اور بزنس خیر خود کا کیا ہے، اس کا سب کچھ اس کی بیوی کا ہے، لیکن سنبھالتا وہ ہے۔ بیوی کو دکھایا جیسے کہ امریکہ میں رہتی ہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن امریکہ میں رہتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور سارا بزنس شوہر کو دیا ہوا ہے، اور شوہر جگہ جگہ تنہائی کا رونا روتے ہیں اور اپنی بیوی کو غلط پروف کرتے رہتے ہیں۔ عدنان صدیقی نے یہ رول ادا کیا ہے۔ تو اس ڈرامے کے رائٹر نے ایک ایک ڈائلاگ بہت ہی اچھا لکھا ہے، سٹوری بہت اچھے سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اینڈ بھی بہت اچھی طریقے سے کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایپیسوڈز بہت زیادہ دکھائی گئی ہوں یا لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہو، ڈرامے میں اینڈ تک لوگوں کا انٹرسٹ رہا ہے۔ ہیرا مانی کا اس میں چھوٹا رول ہے لیکن امپورٹنٹ رول ہے۔ دکھایا ہے کہ ہمایوں صدیقی کی جو بیٹا ہے اس کی ٹیچر ہیرا مانی ہے، تو کس طریقے سے پھر دونوں ملتے، آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہیرا کو پتہ چلتا کہ ماں چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ماں اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ شادی میں وہ لوگ ملتے، عدنان صدیقی اور عائزہ خان، تو وہیں سے پھر وہ عائزہ خان کو پسندیدگی کا اظہار کرتے، ملاقاتیں شروع ہوتی، احسان کرنا شروع کرتے، جاب دیتے، گفٹس دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، اس کے بعد پھر بس وہ انٹرسٹ بڑھنے لگتا تو اپنے شوہر کو یہ چھوڑ دیتی اس کے لیے۔ پھر دکھایا ہے کہ کیا کہتے ہیں، پھر یہ نہ یہاں کی رہی ہیں نہ یہ وہاں کی رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ تھوڑے ٹائم بعد اس کی بیوی واپس آ جاتی اور آ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی، اور اس کے بعد پھر اب آپ لوگ تھوڑی سٹوری دیکھیے گا بھی، سبھی میں بتا دوں گیا، تھوڑا ڈرامہ دیکھیے گا بھی۔ اینڈ بہت زیادہ ایموشنل ہے اس ڈرامے کا، غیر ضروری بھی ہے کیونکہ ضروری نہیں تھا جو انہوں نے دکھایا، لیکن بس ایموشنل بھی ہے ساتھ ساتھ۔ ایک میرا پرسنل فیوریٹ ڈائلاگ ہے اس میں، ہمایوں سعید اپنے بیٹے سے بولتا ہے کہ تم لکی ہو پھر بھی، کیونکہ بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو وہ بیوی نہیں رہتی، لیکن ماں چھوڑ کے چلی جاتی ہے پھر بھی وہ ماں رہتی ہے۔ تو جس پر بیٹا بولتا نہیں، اگر ماں چھوڑ کے چلی جائے تو وہ ماں نہیں رہتی۔ اس ڈرامے کی ٹی آر پی بہت ہائی رہی ہے، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اسے۔ آج کل خیر ایسے ہی ڈرامے پسند کیے جاتے ہیں، تو ضرور دیکھیے گا اس کو۔ دوسری بات جو کہانی میں اچھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیونکہ پیسے کی لالچ میں عدنان صدیقی کے پاس چلی جاتی ہے، تو جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو کسی بھی صورت نہیں ملتی ہے، یہ اس کے پاس گئی وہ بھی خالی ہو گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا لکھا ہے آپ کے نصیب میں، جو لکھا ہے، جہاں لکھا ہے آپ کو ملے گا ہر صورت۔ اب ایک دوسرے ڈرامے کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ، جس کا نام ہے رشتے بکتے ہیں۔ تو ہاں جی، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، رشتے بکتے ہیں۔ ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہر رشتے کو پیسے کے حساب سے تولا جا رہا ہے، جہاں منافع دکھ رہا ہے وہاں رشتے بنائے جا رہے ہیں، جہاں نقصان دکھ رہا ہے وہاں رشتے توڑے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں۔ انسان کی محبت، خلوص، کسی بھی چیز کی کوئی وقت ہے ہی نہیں۔
بہت ہی ریئلٹی بیسڈ ڈرامہ ہے، کیونکہ ہم لوگ آج کل یہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس یہی ہو رہا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے، جس کے پاس نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی خلوص سے ملے، کتنی ہی محبت سے ملے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ تو آج کل پیسہ، پاور، اور ایک اور چیز آج کل نوٹس کی جا رہی ہے، بدتمیزوں کی بھی بہت زیادہ عزت ہے آج کل۔ بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اور جو تمیز والے ہوتے ہیں ان کو دباتے ہیں، ان کے اوپر چڑھتے ہیں۔ خیر ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 3 بھائی ہیں، باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ماں نے اکیلا پالا ہے، اور خالہ اور خالو نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ خالہ خالو کی ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ انہوں نے بڑے بھائی کا رشتہ کیا ہوا ہے، لیکن شروع سے پرابلمز دیکھی ہیں، اور کچھ اس قسم کی ان کی تربیت ہوئی ہے، اتنا ہیٹریٹ، اتنی نیگیٹیوٹی ان کے اندر بھری گئی ہے، اور ان کو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ بھئی ہر چیز پیسہ ہے۔ پھر کس طریقے سے وہ رشتے ختم کرتے، جہاں فائدہ دکھتا اس طرف جاتے، اس چیز کے لیے جو پرانے رشتے سارے رشتے توڑ دیتے، اور وہ اپنے جنہوں نے ان کا برے وقت میں بہت ساتھ دیا ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے۔ کہانی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن پر جلدی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، وہ وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، اور دنیا انہیں جو بھی سکھاتی ہے، جو بھی اپنی سائڈ دکھاتی ہے، وہ اس کو ہی ٹرو مانتے ہیں، اور وقت سے پہلے بہت میچور ہو جاتے ہیں اور بہت پریکٹیکل ہو جاتے ہیں۔ خیر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی جہاں منگنی کی تھی، وہی کزن تھی بیچاری، اس کے ساتھ منگنی ختم کر دیتے، اور کوئی بزنس مین ہوتا اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے۔ بڑے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ لڑکی لیکن بہت اچھی نکلی، اور آخر تک اس کی فیملی کو بہت سنبھال کے رکھا اس نے، لکیلی، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھا۔ دوسری کے ساتھ یہ دکھایا ہے کہ دوسرا بیٹا نکما، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بس یہاں سے وہاں مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی شادی یہ جو لڑکی کزن تھی ان کی، زیبا، اس بیچاری کے ساتھ کر دیتے۔ اب زیبا کو بہت ہی معصوم، بہت ہی بیچاری کو سیدھی دکھایا ہے، ہر چیز کر رہی ہے، سب کر رہی ہے، لیکن کیونکہ بیچاری کے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پیسہ کچھ ایسا ہے نہیں، تو اس کی ہر چیز میں خامیاں نکالی جاتی ہیں، برائیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، اس کی اچھی چیز کو بھی بری طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ان کی ساس کی طرف سے۔ ان کی ساس کا بھی بہت زبردست حشر دکھائیں گے اینڈ میں۔ اور کیا کہتے ہیں، تیسرے بیٹے کا یہ دکھایا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ اتنے سیلفش ہیں، تو وہ اس کو پسند کرنے کا اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے پڑھنے میں، تو اس سے نوٹس حاصل کر لوں، جو وہ ساری چیزیں، جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی سارے جمع کر لوں، اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتا، اور کسی اور امیر لڑکی سے شادی کر لیتا جو کہ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھ لیتی گھر میں، کتے سے بھی بری حالت ہو جاتی اس کی۔ یہاں پہ میں پاکستانی کتوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ امریکہ میں کتوں کی بہت عزت ہے۔ تو بہت اچھی طریقے سے یہ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ لالچ کی وجہ سے وہ کہاں چلتے، کامیاب ہوتے، ناکام ہوتے، کامیاب ہوتے، ناکام ہوتے، اس کے بیچ، لیکن جب آپ کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو اچھی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ کس طریقے سے تینوں بیٹے تباہ ہوئے، کس طریقے سے روئے، اور جن کے ساتھ انہوں نے برا کیا، کیونکہ ان لوگوں کی نیتیں اچھی تھیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا ہو گیا ایٹ دی اینڈ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا دکھایا ہے۔ اینڈ میں دکھایا ماں پاگل ہو گئی ہے، تینوں بھائی الگ الگ بٹ گئے، تینوں کی ہی زندگی بہت خراب ہو گئی ہے، اور ان سے ریلیٹڈ جتنے رشتے تھے ان کی بھی۔ زیبا کے ساتھ اینڈ میں بہت اچھا ہوتا، لیکن یہ کہانی بہت بہت اچھی ہے۔ ایک ایک ایپیسوڈ میں نئی نئی چیزیں دکھائی گئی ہیں، بہت فاسٹ چل رہی ہے کہانی، بور ہونے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ ہر ایموشن دکھایا گیا ہے کہانی میں، غصہ بھی آتا ہے کبھی آپ کو، کبھی تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے، تو بہت ہی اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ جو بھی ڈائریکٹر ہے اس نے کمال کا کام کیا ہے، تو ضرور دیکھیے گا آپ لوگ یہ ڈرامہ۔ اور اب ہم لوگ چلتے ہیں تیسرے ڈرامے کی طرف، میرا پرسنل فیوریٹ، بلا۔ تو بلا ایک مغرور، انسیکیور لڑکی کی کہانی ہے، جو کہ کس طریقے سے سارے گھر برباد کر دیتی، سب سے پہلے اپنا کرتی، پھر اپنا دوسرا گھر بھی برباد کرتی، تو اس کی انسیکیورٹی اور اس کی خامیوں کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ جو برا کرتی، اس سے کیا کیا اس کی اپنی لائف میں اور دوسروں کی لائف میں تباہی آتی، کہانی اس پر دکھائی گئی ہے
کیونکہ اسے بہت سیلفش دکھایا ہے، اس لیے اسے کسی بھی رشتے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کا گھر برباد کرتی، کس طریقے سے بھائی کی لائف میں آگ لگا دیتی، اور اس کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ پھر دکھایا ہے کہ کوئی کزن ہے جس کو یہ پسند کرنے لگی ہیں، کس طریقے سے پوری پلاٹنگ کر کے اس کزن سے اس کی شادی ہو جاتی۔ تو بھائی اس کے تو گھر میں گھستے ہی اس نے جو آگ لگائی ہے، توبہ اللہ معاف کرے، اور میں نے کراپنگ کر کے سب کی گردنیں کاٹ دی ہیں، سر کاٹ دیے سب کے سر۔ خیر اس بلا کی تو گردن بھی کاٹ دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے سب کے سر کاٹ دیے ہیں کراپنگ میں۔ آپ لوگ سمجھ جائیے گا کون کون ہے۔ چلیے خیر، تو بس یہی دکھایا ہے کہانی میں کہ وہ شادی ہو گئی ہے، گھر میں آ گئی ہے، آہستہ آہستہ پورے گھر میں اپنا کنٹرول جا رہی ہے، ہر چیز میں آگ لگا رہی ہے۔ بہت بہت اچھی فیملی دکھائی ہے لڑکے کی، بہت نفیس لوگ دکھائے ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ دکھائے ہیں، لیکن خود کیونکہ یہ بہت بری عادت کی ہے، بہت خراب لڑکی دکھایا ہے اسے، بہت ہی زیادہ سیلفش، بہت خود سر، تو اس لیے یہ ان بیچاروں کی بھی زندگی تباہ برباد کر دیتی۔ اس کی بہنوں کی زندگی یہ کس طریقے سے برباد کرتی، ایک بیمار ہوتی چھپا لیتی، اس کی رپورٹ چھپا دیتی، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کوئی بیماری ہے، اور اسی میں وہ بیچاری کی ڈیتھ ہو جاتی۔ دوسری کہیں اور پسند کرتی، اس کی وہاں شادی نہیں ہونے دیتی، اور اپنے بھائی سے اس کی شادی کروا دیتی۔ اس کا وہ بھائی جو کہ پہلے ہی اپنی بیوی کے غم میں، اپنی بیوی کی موت کے غم میں مدہوش رہتا، اس سے شادی کروا دیتی۔ پھر کس طریقے سے اس بیچاری کی لائف برباد ہو جاتی، یہ دکھایا ہے۔ پھر یہ دکھایا ہے کہ شوہر جاب کرنے کے لیے، جاب کے سلسلے میں دبئی چلا گیا ہے، تو پیچھے یہ کس طریقے سے اس کی ماں کو ٹارچر کرتی، اور پھر ماں بھی مر جاتی۔ تو بالکل جو جیسے بولتے ہیں نا بلا بھائی پورا گھر ہی کھا جاتی ہے، وہ ہوا ہے۔ اس نے پورا گھر کھا لیا ان لوگوں کا، اچھا بسایا گھر لوگوں کا بیچاروں کا تباہ کر دیا۔ اس کی بری نظر بولتے ہیں نا، اس کی بری نظر پڑی تو وہ لوگ بیچارے ختم ہی ہو گئے، یہ ہوا ہے۔ لیکن پھر کس طریقے سے اس کا شوہر بدلہ لیتا، وہ بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ بہت اس کا دماغ بالکل ٹھکانے میں آ جاتا، وہ اس کے ہی سٹائل میں اس سے بدلہ لیتا، اسے چھوڑتا نہیں۔ جس طرح یہ میں تمہیں چاہتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، کر کے ساری چیزیں کنٹرول میں کرتی، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے میٹھا بن کے اس کو تباہ کر دیتا۔ اور اینڈنگ یہی دکھائی ہے کہ کیونکہ وہ اس طریقے سے، وہ بھی اس کے خلاف اس طریقے سے پلاننگ کرتا کہ یہ پاگل ہونے لگتی، اور اینڈنگ یہی دکھائی ہے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ لڑکے نے خود رکھ لی ہے۔ تو بالکل سیم جیسا یہ دوسروں کے ساتھ کرتی آئی تھی، سیم اس کے ساتھ اینڈ میں دکھایا ہے۔ تو بلا کا رول اشنا شاہ نے ادا کیا ہے، بہت اچھے سے کیا ہے۔ بلال تو خیر ہے ہی اچھا، اور بڑا خوبصورت بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں، تو سچ میں اس نے اتنا اچھا رول ادا کیا کہ اشنا سے سچ میں نفرت ہوگی آپ کو، جب آپ ڈرامہ دیکھیں گے تو اس کی ایک ایک چیز سے نفرت ہوگی۔ تو اور کہانی کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، ضرور دیکھیں، دیکھنے کے قابل ہے۔ کچھ ایپیسوڈز چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈراموں میں ایک سب سے بری بات یہ ہے کہ تھوڑا سلو کر دیتے ہیں بیچ میں، تو وہ پھر لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو چاہیں تو کچھ ایپیسوڈز آپ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہانی بہت اچھی ہے، بہت اچھی طریقے سے دکھائی گئی ہے، اور او ایس ٹی تو کمال کا ہے، زبردست ہے، سنا نہیں ہوگا آپ نے ایسا کہیں۔ اور اسپیشلی جو لڑکا سنگر ہے، کیا میل سنگر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ تو بلا ڈرامہ تو آپ ایسا کریں سب سے پہلے وہی دیکھیے گا، بلا بہت اچھا ہے۔ بس ایک بات جو کہ مجھے کھٹکی کہ سٹارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ بلال کی شادی ہونے والی ہے کسی لڑکی سے، تو پھر اس کے بعد اس لڑکی کو ڈرامے کے اینڈ میں دکھایا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس سے شادی نہیں کرتی، کہیں اور پسند کرتی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی شادی والے دن، تو اینڈ میں پھر اس لڑکی کو دکھایا ہے۔ لیکن اینڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پھر وہ بلال دوبارہ اس سے پیچ اپ کر لیتے، دوبارہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگتے، تو یہ چیز صحیح نہیں لگی مجھے، کیونکہ
اس کے ساتھ بھی برا ہی دکھانا چاہیے تھا، اس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے. تو جو بیچاری یہ نگار مانگتی رہتی تھی چیزیں، وہ اس کو بڑی ہی آسانی سے مل گئیں بغیر مانگے اینڈ میں. چلیں خیر، اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو چوتھے ڈرامے کے بارے میں بتاتی ہوں. ہاں تو جی، چوتھا ڈرامہ ہماری لسٹ میں ہے خود پرست. تو اب ڈرامے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں. جنیاں تن میں میرے لگیاں، تینوں ایک لگے تو جانے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے، جتھے اگلا قدر پہچانے. خود پرست کی کہانی کا جو مین کردار دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے آپ. جو لڑکی ہے اسوا نام ہے اس کا. سٹارٹنگ میں اسوا بالکل ایک جیسے نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی جیسی لگی. وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی سٹارٹنگ میں کہ میں بولوں گی بہت نیگیٹو تھی، اچھی نہیں لگتی تھی، نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہی تھی جو کہ غلط تھی. تو سٹارٹنگ میں اسوا بہت اچھی رہی ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم کیا کیا ہوا وہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بہت ہی زیادہ کوئی مغرور خاتون دکھائی ہیں جو کہ وہ بولتی ہیں بڑی وہ عبادت گزار ہیں. وہ بولتی ہیں اور کرتی بھی رہتی ہیں، لیکن ریالٹی اس سے بہت دور ہے، کیونکہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں لوگ وہ دل آزاری نہیں کرتے لوگوں کی. تو اس لیے پتہ نہیں اللہ جانے ان کی عبادتیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں ایسے لوگوں کی. چلیں خیر یہ تو چھوڑ دیں. تو ان کو یہ دکھایا ہے، ان کا بڑا بیٹا ہے اور بڑی بہو کی تو بیچاری کی زندگی عذاب ہے. وہ تو کچھ بھی کر لے وہ بری ہی ہے، اس کا تو یہ دکھایا ہے. اب چھوٹی یہ لے کر آئی ہیں اسوا کو. تو اب اسوا کو دکھایا ہے بہت تیز لڑکی ہے، ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ان کے گھر کا ماحول ہے، جو ان کے گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں کرتے لڑکیاں، ہمارے یہاں لڑکیاں وہ نہیں کرتی. ہر چیز میں جیسے بولتے ہیں نا ڈومینیٹ کرنا، اس قسم کے لوگ دکھائیں گے ڈومینیٹ کرتے ہیں. بیٹوں کی تربیت بھی اسی حساب سے کی ہے. لیکن جو اسوا کا شوہر ہے حنان، جو لڑکا ہے جاوید شیخ کا بیٹا ہے، نام یاد نہیں آ رہا یار اس کا مجھے، خیر جاوید شیخ کا بیٹا ہے یہ جو لڑکا ہے. تو حنان اچھا آدمی ہے، کوئی ایسی خاص برائی نہیں دکھائی اس میں. ہاں جب غصہ آتا ہے تو ضرورت سے زیادہ غصہ کرتا ہے، غلط ہے. اور ایک دو بار اس نے ہاتھ بھی اٹھایا جو کہ انتہائی غلط ہے. لیکن ویسے دکھایا اس کو ویسے جیسے دکھاتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کچھ برائیاں نہیں ہیں اس میں، محبت بھی کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، سب کرتا ہے، ہر چیز میں اس کو بہت اچھا دکھا دیتے. ان کے بڑے بیٹے کے حساب سے بڑا بیٹا تو انتہائی گھٹیا شخص دکھایا ہے. جتنی اچھی اس کی بیوی ہے اتنا ہی برا وہ ہے. بس وہ اماں جان یہی چلتا رہتا ہے ان کا، یا پھر باہر جا کر ان کی الگ ہی قصے، الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں وہ. تو اب فی الحال یہی دکھایا ہے کہ اس وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے، کوشش کرتی ہے چیزیں اس کے حساب سے ہوں، نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ تھوڑا ایک فیملی کا انفلوئنس ہوتا ہے. ایک آپ باہر دیکھتے ہو ماحول الگ الگ، تو لوگ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہک جاتے ہیں. تو اس چکر میں پھر یہ چاہتی ہے حنان سے الگ ہونا، وچ از ویری نارمل. کوئی الگ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. خیر لیکن برائی جب ہو جاتی جب کہ یہ اس کا کوئی ایک دوست ہوتا، وہ اس سے بولتا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، میں تم سے شادی کروں گا. بڑا اچھا بنتا وہ لڑکا، اور اتنا اچھا بنتا کہ جینوینلی لگ رہا تھا کہ وہ بڑا اچھا لڑکا ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا وہ کیا ہے. خیر پھر یہ، اور اسے چھوڑنے کے چکر میں، حنان کو چھوڑنے کے چکر میں یہ بھابھی پر الزام لگا دیتی، حنان کے ساتھ بھابھی پر الزام لگا دیتی اور اس میں جھوٹی قسم کھا لیتی ہے. اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے اس کی تباہی تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے. اس میں یہ دکھایا بیچاری بھابھی کو گھر سے نکال دیتے. ماں بولتی ہاں یہ خراب عورت ہے، اس کو جانے تو حنان تم کہیں نہیں جاؤ. لیکن حنان بولتا نہیں، ان پر غلط الزام لگ رہا ہے، اگر بھابھی جائیں گی تو میں بھی جاؤں گا گھر سے. بھابھی کو بہت زیادہ عبادت گزار، شکر گزار خاتون دکھایا گیا ہے، اور وہ جینولی ہے. جب اتنے خراب آدمی کے ساتھ رہ گئے وہ بیچاری پھر بھی نارمل رہتی ہے تو ظاہر ہے اچھی عورت تو ہے. پھر یہ دکھایا ہے کیونکہ ان کی اماں نے قدر نہیں کی تھی پہلی والی کی، تو دوسری اسوا نے ایسے آگ لگائی ان کی زندگی میں کہ چھوٹا بیٹا تو چلا ہی گیا، وہ بھابھی کے ساتھ چلا جاتا.
پر بیچارہ کہیں بہت پھر اسٹرگل دکھایا ہے کہ کر رہا ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے اور ان لوگوں کو رکھ رہا ہے، اپنی کسی پھپھی کے گھر چلے جاتے ہیں وہ لوگ. بہت پرابلم دکھائی ہے اس کی لائف میں بھی. اور ان کی اماں کے ساتھ وہی ہوتا جو کہ عموماً ناقدرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ پھر ان کا بڑا بیٹا دوسری شادی کر لیتا، اور وہ جو بہو ان کی آتی پھر وہ ان کا دماغ بہت اچھی طرح سے سیٹ کر دیتی. ان کو بند رکھتی کمرے میں، ان کو کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہونے دیتی، ہر چیز میں اپنا کنٹرول اچھی طرح سے کر لیتی. پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ اسوا وہی جو ان کے تھے دوست، ان سے شادی کر لیتی، کیونکہ حنان نے اس کے نام بہت ساری پراپرٹی کی ہوتی، سب اس کے پاس ہوتی، پیسے اس کے پاس بہت ہوتے. پھر وہ لڑکا آہستہ آہستہ اپنی اصلیت دکھاتا، اس کی ہر چیز کھا جاتا، اس کے سارے پیسے کھا جاتا. اس کی ماں بیمار ہوتی، جھوٹ جھوٹ بولتا کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. اسی میں دکھایا ہے کہ ماں کو کینسر ہو جاتا اور بیچاری اسی میں مر جاتی. یہ جیسے تیسے اسوا رہ رہی ہوتی، آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہوتا اسوا کو کہ کس قسم کا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. وہ وفادار لوگوں کی قدر نہیں ہوتی نا لوگوں کو، لیکن جب پھر بے وفا لوگ ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو وہی دکھایا گیا ہے. تو یہ دکھایا گیا کہ چیٹنگ بھی کر رہی ہیں، یہ مارتے بھی ہیں، پیسے بھی کھا گئے، اور اینڈ میں اس لڑکے کو ایڈز ہوتا، اس کی وجہ سے اسوا کو بھی ہو جاتا. تو جو لاسٹ سین ہے وہ بہت مطلب ایسا ہے کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اتنی اچھی طرح سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے. دوسری طرف دکھایا ہے کہ ہاں حنان سیٹ ہو جاتا آہستہ آہستہ. پھر کیونکہ پھپھی کے گھر ہی رہ رہے ہوتے تو پھپھی پھر یہی بولتی کہ اب تمہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی طلاق ہوئی بھی ہوتی ہے تو بھابھی سے ہی حنان کی شادی کروا دیتی. پھر اینڈ میں یہ دکھایا ہے کہ حنان کو کوئی پتا تھا کہ تمہاری ماں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، گھر جاتا. پھر اس کے بعد فی الحال ماں کو پھر قدر آ جاتی اس کی، اور پھر بڑے بھائی کو بھی تباہی دکھایا ہے. جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ سے جائیداد جاتی، ان کی دوسری بیگم فوراً چلی جاتی. ہر ایک نے اپنا کردار بہت بہترین طرح سے نبھایا ہے، اور جو ساز بنی ہے وہ تو خیر بہت ہی اچھی ایکٹریس ہے، اس نے بھی بہت بہترین کام کیا ہے. تو خود پرست ایسا ڈرامہ ہے جو کہ ضرور دیکھنا چاہیے. سوسائٹی کی ایک ریالٹی آپ کے سامنے لاتا ہے، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر شکر ادا کرنا بھی آپ کو سکھاتا ہے. تو 5واں ڈرامہ ہماری لسٹ میں ہے رانجھا رانجھا کر دی. تو سب سے پہلے تو بھائی عمران اشرف کو بہت داد دینی چاہیے. جو رول انہوں نے رانجھا رانجھا کرتی میں ادا کیا ہے اس کے لیے. بہت پرانے ایکٹر نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا منجھے ہوئے ایکٹر ہیں، وہ ہیں. بہت ہی بہترین کام کیا ہے عمران اشرف نے. ڈرامہ دیکھیں گے تو 1 منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں لگتا کہیں بھی کہ یہ آدمی پاگل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہاں سچ میں اس آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ڈرامے میں کچھ ایسا دکھایا گیا ہے عمران اشرف کو جیسے تھوڑے مست لوگ نہیں ہوتے، اس قسم کا تھوڑا دکھایا گیا ہے انہیں. کیا تھا کیوں تھا یہ ریزن آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ڈرامے میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے انہیں. دوسری طرف اقرا عزیز نے نوری کا کردار نبھایا ہے، اور بہت ہی بہادر لڑکی دکھائی ہے. بہت زیادہ جرأت ہے ان میں، بہت اچھا سا کردار. وہ بولتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہم سیلف میڈ ہیں یا وہ سیلف میڈ ہیں، تو بھائی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انہیریٹ ہوتا ہے. آج کل بہت کم لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں، پر ہاں جو کردار انہوں نے نبھایا ہے میں کہتی ہوں ہاں ایسے لوگ ہیں سیلف میڈ، جو کہ بالکل پستی سے آتے ہیں اور خود کو اوپر لے کے جاتے ہیں. ایسا دکھایا گیا ہے کہ نوری کے جو ماں باپ ہیں جیسے بہت زیادہ غریب ہیں اور کچرا وغیرہ چنتے ہیں، وہی ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. اور نوری کو یہ دکھایا گیا ہے کہ بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں عزت ہونی چاہیے، وہ کام کرو جس میں عزت ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کسی سے لے کے نہیں کھائیں گے،
اس قسم ظاہر محنت کا ہر کام عزت کا ہی ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، کچرا چننا بھی ہو، وہ بھی عزت کا ہی ہے، محنت کا کام ہے تو. لیکن اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی سے مانگ کے نہیں کھائیں گے، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ ماں باپ اتنے غریب ہیں تو وہ ہر طرح کے حالات سے گزرتے ہیں اور ہر چیز کرتے ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ بادر کرتی ہے، اس کو بالکل بھی نہیں اچھی لگتی. دکھایا ہے کہ پھر کوئی اماں جی ہوتی جن کے گھر وہ بار بار جاتی، وہ کہیں شہر میں جاب دلا دیتی، شہر میں کام کرنے لگتی، وہاں کسی لڑکے سے ملتی اور اس لڑکے میں جو اس کو اچھی چیز لگتی وہ یہی لگتی کہ وہ لوگ بہت عزت دار ہیں، پسند کرنے لگتی. لیکن پھر ظاہر ہے وہ لڑکا ٹالتا رہتا، بولتا کہ کیا بتاؤں گا میں اپنی فیملی کو کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. تو ظاہر ہے پھر بیچاری چپ ہو جاتی. پھر یہ دکھایا ہے کہ اپنے گھر جاتی، گھر والوں نے کسی کو پسند کیا ہوا ہوتا کہ ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، کسی بڑی عمر کے آدمی کو. گھر چھوڑ دیتی، گھر چھوڑ کے اس کے پاس واپس جاتی، یہ بولتا نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گا، انکار کر دیتا. فی الحال دکھایا اس نے بہت کچھ کوششیں کی، بہت کچھ کیا اس آدمی کے لیے، لیکن وہ نہیں مانا. پھر دکھایا کہ اماں جینا اس کی شادی اپنے کوئی جاننے والے ہوتے ان میں کروا دیتی، ان کے بیٹے سے. اب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے اسے کہ جس سے شادی ہوئی ہے وہ لڑکا پاگل ہے. اس لڑکے کا کردار عمران اشرف نے نبھایا ہے. لڑکے کا نام ڈرامے میں بھولا دکھایا ہے. تو بس پھر کیا کہتے ہیں، پھر ظاہر ہے تھوڑا روتی پریشان ہوتی لیکن ایکسیپٹ کر لیتی. اس کو ظاہر ہے عزت ملتی گھر میں، اس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی، اس کو گھر کی ایک ایک چیز اچھی لگتی، گھر میں کام کرنا اچھا لگتا، ہر چیز کو بہت انجوائے کرتی. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی تو وہ ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتی اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی کہ شوہر نارمل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ دکھایا کہ کہانی ٹرن ہوئی ہے. وہ پرانے والے جو تھے وہ آدمی پھر سے ان کی لائف میں آ گئے ہیں، بھولے کے چاچا کے ہاں کام کرتے ہیں اس تھرو. پھر وہ بھولے کے چاچا اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرنا چاہتے. پھر دکھایا کہ نوری بہت وہ ہو گئی ہے، تھک گئی ہے کہ نہیں بھولے کے ساتھ رہ کے، اور وہ سوچتی کہ نہیں وہ بھولے کو چھوڑ دے گی اور اس آدمی سے دوبارہ سے شادی کر لے گی. اور کہانی میں چینج جب آتا جب اس لڑکے کی اصلیت کھلتی اس کے اوپر، تو اس کو ریئلائز ہوتا کہ ایٹ لیسٹ وہ یہی بولتی کہ اگر ان کا دماغ خراب بھی ہے اس کے شوہر کا، لیکن کسی دوسرے کا تو برا نہیں چاہتا. کیونکہ پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ آدمی جیسے دوسروں کو برا چاہتا ہے، یہ بہت برا رہ چکا ہے، اس کا پاسٹ بہت برا ہے، ایک نقاب رکھا ہوا ہے چہرے پہ، اچھا بنتا ہے، اصلیت کچھ اور ہے. یہ اسے جب پتہ چلتا جب وہ بولتا کہ ہم بھولے کو زہر دے دیں گے، اچھا ہے نا، اس کی ساری جائیداد تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. تو پھر اس کی اصلیت کھل جاتی اس کے آگے. پھر دکھایا کہ کس طریقے سے وہ اس کو اپنی لائف سے ہٹاتی. چاچی کو پتہ چل جاتا کہ اس کا پاسٹ کیا تھا، گھر میں جو مسئلے ہوتے ان سب سے کیسے فیس کرتی. ساس کو بہت زیادہ سپورٹیو دکھایا ہے، بہت اچھا کردار نبھایا ہے ساس نے ان کی لائف میں. اور پھر دکھایا ہے کہ آہستہ آہستہ، کیونکہ بھولے کے ساتھ یہ جو مست تھا، یہ سارا ریزن اس لیے تھا کہ چاچا کوئی غلط دوائیں دیتے تھے اسے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں، سارے جو بھی بزنس وہ کرتے ہیں وہ ٹیک اوور نہ کر لے، اور اگر وہ ایسا کرتا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، تو اس لیے وہ ڈر کی وجہ سے یہ کرتے تھے. نوری کو یہ بھی پتہ چل جاتا. پھر دکھایا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہونے لگ رہا ہے، ان کا بچہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں کہ کس طریقے سے ہر چیزیں دوبارہ سے سیٹ ہو رہی ہے اپنی اپنی جگہ. تو بہت ہی باہمت عورت دکھایا ہے نوری کو، بہت اچھا کردار تھا نوری کا اس ڈرامے میں. ہر طریقے کے شیڈ کو اس نے بہت اچھی طرح سے نبھایا ہے. اور بھولے نے جو ڈرامے میں کیا ہے وہ تو کمال ہی ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا دوبارہ. میرے نہیں خیال سے کہ شاید کوئی اتنی اچھی طرح سے اس کردار کو نبھا سکتا ہے جس طرح سے اس نے نبھایا ہے. ایک ایک چیز بہت آن پوائنٹ تھی، نہ کچھ ایکسٹرا تھا نہ ہی کچھ کم تھا. بات کرنا، اس کا لڑنا،
اس کے ایکشنز، اس کی ہر چیز پہ ریئیکشن بالکل ایسے ہی آتے تھے جیسے کہ مست لوگ کرتے ہیں. تو وہ تو جیسے کہتے ہیں نا، ڈوب گیا، کردار میں ڈوب گیا بالکل. تو ہاں جی، ایسے لوگ ہوتے ہیں سیلف میڈ، جو زندگی میں ہمیشہ عزت کو اوپر رکھتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو عزت دیتے ہیں. نوری کا کردار بالکل ایسا ہی رہا ہے شروع سے آخر تک. اس نے صرف فوکس اسی پہ کیا ہے کہ اچھے لوگوں اور عزت دیں. سٹوری میں ایسے بھی دکھایا گیا ہے کہ رشتے کس طرح کے ہوتے ہیں، کس حد تک سیلفش ہوتے ہیں. یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک انسان جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہی ہو اندر سے. تو جو نقاب والی چیز زیادہ دکھائی گئی ہے اس میں، کہ بہت سارے لوگوں نے نقاب پہنا رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اصلی چہرہ تو سامنے آ ہی جاتا ہے آپ کا. تو کس طریقے سے ان کا نقاب اترا ہے وہ بھی سب دکھایا گیا ہے اس میں. بھولے کی کانورسیشنز بہت ٹرینڈ کی گئی ہیں، بہت زیادہ بھولے کی کلپس شو کی گئی ہیں، ہر جگہ شیئر ہوئی ہیں، کیونکہ ہر بات بہت ہی کبھی فنی کرتا تھا، کبھی غصہ اچھا دکھاتا تھا، کبھی جیسے سچ بولتے ہیں بچے اس طریقے کی بات کرتا تھا. تو اس کا رول بہت زیادہ لوگوں نے سراہا ہے اور موسٹ ٹرینڈنگ ایکٹر رہا ہے وہ. ان شارٹ یہ ڈرامہ اپنے آپ میں ایک زندگی ہے. آپ سن کر اس کو فیل نہیں کر سکتے ہو، آپ دیکھو گے تو بالکل سمجھ میں آئے گا، ایسا لگے گا کہ کوئی ایک الگ زندگی چل رہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو اور انجوائے کر رہے ہو. تو بالکل بہت الگ طرح کا دکھایا گیا ہے. ایسا ہی فیل ہوا ہے کہ سچ میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کے یہ پرابلمز ہیں، آپس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، روٹین کے جیسے کام چلتے ہیں، ساری چیزیں بالکل اس طرح سے ہی دکھائی گئی ہیں. اولاد کو لے کر ماں کس حد تک پریشان ہوتی ہے یہ سب دکھایا گیا ہے، کہ اس کی ماں کتنا اسٹرگل کرتی اور کس طرح سے پوری لائف بھولے کی ہی لائف سیٹ کرنے میں لگا دیتی. تو ڈرامہ بہت بہترین ہے، دیکھیے گا ضرور. تو یہ تھی جی میرے 10 بہترین ڈراموں کی لسٹ، جو کہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اور مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سب سے بہترین لگا. اگر کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا. دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.